آج کی کلاس میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں UGC نیٹ کے سلیبس کو، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کی کوئری بار بار میرے پاس یہ آتی ہے کہ آپ سلیبس ایک بار ہمیں سمجھا دیں یا سلیبس کو ڈسکس کر دیں، کیونکہ جب تک آپ کو سلیبس نہیں پتہ ہوگا آپ مجھے نہیں لگتا کہ اچھے سے تیاری کر پائیں گے۔ کچھ بھی چیز سلیبس سے باہر نہیں آتی ہے۔ اگر آپ کو پیپر دیکھنے کے بعد ایسا فیل ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ آف سلیبس ہے، تو یہ بالکل نہیں ہے۔ یہ صرف ہماری کمی ہے کہ ہم نے اچھے سے سلیبس کو نہیں پڑھا ہے، اچھے سے کورس کو نہیں پڑھا ہے۔ اسی لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف اوپری طور پر اس کو پڑھ کے جائیں، بلکہ ڈیپلی اس چیز کے اندر نظر کرے کہ ہم نے کیا کیا چیز پڑھ لی ہے اور کیا چیز باقی ہے۔ نیٹ کا جو یہ سلیبس ہے وہ پوری 10 یونٹ میں ڈیوائیڈ ہے، 10 یونٹ میں بٹا ہوا ہے، جسے آپ کو بہت ہی کلیئرلی سمجھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ آپ جتنا ہو سکے ایک ایک یونٹ کو کلیئر کرتے جائیں، اور جب تک آپ کی ایک یونٹ کلیئر نہیں ہوتی ہے آپ آگے نہ بڑھیں۔ یا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہمیں تھوڑی سمجھ میں نہیں آتی ہے یا کم سمجھ میں آتی ہے، جیسے کچھ لوگوں کو جو بولی والا ٹاپک ہے وہ تھوڑا ہارڈ لگتا ہے، تو آپ اس چیز کو چھوڑ کر کے جو باقی ٹاپک ہے یا باقی 9 یونٹ ہے ان کو اچھے سے پریپیئر کریں۔ ایک یونٹ سے اگر آپ کے 2-3 سوال آ بھی جاتے ہیں تو آپ ان کو چھوڑ سکتے ہیں یا اپنے اکارڈنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نیٹ کے اندر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، تو آپ کو جس کویشچن میں ڈاؤٹ ہے اسے بھی آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ نیٹ کا جو یہ سلیبس ہے اسے آپ سننے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے ایک کام یہ کریں کہ ایک پین اور کاپی اپنے پاس رکھیں، اور جیسے جیسے میں ٹاپک بتاتی جاؤں آپ اسے لکھتی جائیں۔ ایسا نہیں کہ آپ صرف اس کا اسکرین شاٹس رکھ لیں یا پرنٹ میں نکال کر رکھیں، بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اس چیز کو لکھیں، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو لکھ کر یاد کرتے ہیں تو وہ کچھ زیادہ ہی اچھے سے ہمارے مائنڈ میں رہتی ہے، زیادہ اچھے سے ہمیں گہرائی سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں سلیبس کو۔ اس میں پہلی یونٹ جو ہے وہ تاریخ زبان اردو سے ہے، یعنی اردو کی جو ہسٹری ہے اس سے ہے، اور اس میں آپ کو پڑھنا ہے، اس میں پہلا ٹاپک ہے ہند آریائی کی مختصر تاریخ۔ یہ سوال، یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں سے جو بیسک سوال بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہند آریائی زبانوں کو کتنے ادوار میں بانٹا گیا ہے۔ تو اسے 3 ادوار میں بانٹا گیا ہے، جو قدیم، جدید اور وسطی کے اندر ڈیوائیڈ ہے۔ دوسرا ہمیں پڑھنا ہے پراکرت اور اپبھرنش کے بارے میں۔ تیسرا پڑھنا ہے ہمیں کھڑی بولی کے اوصاف، یعنی کھڑی بولی کی کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں۔ نیکسٹ ہمیں پڑھنا ہے اردو کی ابتدا کے بارے میں مختلف نظریات۔ اس کی میں نے پوری فل ویڈیو، جو بہت ہی ایک کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی ڈسکرپٹیو ویڈیو ہے، آپ اسے ایک بار دیکھ لیں۔ اس میں خاص طور سے ہمیں جن نظریات کے بارے میں جاننا ہے وہ ہے محمد حسین آزاد، محمود شیرانی، نصیر الدین ہاشمی، مسعود حسین خاں، سید سلیمان ندوی اور شوکت سبزواری۔ ان سبھی کے نظریات ہمیں دیکھنے ہیں کہ کس نے کون سا نظریہ پیش کیا ہے۔ جیسے محمد حسین آزاد کا نظریہ ہے کہ اردو کھڑی بولی سے نکلی ہے، محمود شیرانی کہتے ہیں کہ اردو پنجاب سے نکلی ہے۔ اسی طرح ہمیں پڑھنا ہے اردو کا ابتدائی زمانہ، اردو کی ساخت کے بنیادی عناصر، دکنی اردو کی لسانی خصوصیات۔ اس کے اندر آپ کی سبرس آئے گی جو 1635 میں لکھی گئی تھی، قطب مشتری آئے گی جو 1609 کے اندر لکھی گئی تھی،
اور ہمیں پڑھنا ہے اس میں قلی قطب شاہ کے بارے میں، سراج اورنگ آبادی کے بارے میں، اور دکنی اردو پر بھی میرا ایک ڈسکرپٹیو ویڈیو ہے، بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس میں نے سب کچھ ڈسکس کیا ہے، آپ اسے ایک بار دیکھ لیں۔ نیکسٹ ہمیں پڑھنا ہے اردو اور اس کی اہم بولیاں۔ اردو کی لسانی انفرادیت کیا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، اردو صوتیات، فونیمیات، اردو مارفیمیات، اردو نحویات اور اردو معنویات، ان سبھی کو ہمیں ایک بار نظر ڈال لینی ہے۔ دوسری جو ہماری یونٹ ہے وہ ہے اردو کی شعری اصناف کے بارے میں، یعنی شاعری کی جو اصناف ہے، جیسے کہ ہے قصیدہ۔ قصیدہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ قصد سے بنا ہے، اور قصد کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ارادہ کر کے لکھنا، قصد کر کے لکھنا۔ اس میں ہمیں پڑھنا ہے قصیدے کا فن اور ارتقا، اس کا فن کیا ہوتا ہے، قصیدے کے اجزاء ترکیبی کیا ہوتا ہے، جیسے تشبیب، غریز، مدح اور دعا۔ یہ مین 4 اجزاء ترکیبی ہے جو آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اردو کے اہم قصیدہ گو کون سے ہیں اور انہوں نے کون کون سے قصائد لکھے ہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ جیسے قصیدے کے اندر 2 بہت اہم نام ہیں، ایک تو ہے مرزا محمد رفیع سودا اور دوسرا ہے شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ سودا کا جو قصیدہ ہمیں دیکھنا ہے وہ ہے ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغہ مسلمانی، اور ایک تضحیک روزگار۔ تضحیک روزگار ایک ہجویہ قصیدہ ہے جو بار بار آپ کے ایگزام میں سوال آتا ہے کہ سودا کا جو قصیدہ تضحیک روزگار ہے وہ کس طرح کا ہے، تو یہ ہجویہ قصیدہ ہے۔ اس کے علاوہ ذوق کا جو قصیدہ ہے زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، اور دوسرا قصیدہ ہے میری آنکھ میں اشکوں کے تماشا گوہر۔ ان دونوں قصیدوں کو ہمیں پڑھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ قصیدے ذوق نے کس کے لیے لکھے یا سودا نے کن کے لیے لکھے۔ اس کے علاوہ قصیدے کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنی ہے مثنوی۔ مثنوی میں ہمیں دیکھنا ہے مثنوی کا فن اور اس کا ارتقا کیسے ہوا، اس کی شروعات کیسے ہوئی، اہم مثنوی نگار کون کون ہیں اردو کے وہ دیکھنا ہے، اور قدم راؤ پدم راؤ جو ایک مثنوی ہے نظامی بیدری کی وہ دیکھنی ہے، پھول بند دیکھنی ہے جو نشاطی نے لکھی تھی، میر حسن کی سحر البیان دیکھنی ہے، ملا وجہی کی قطب مشتری، افضل جھنجھانوی کی بکٹ کہانی اور دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم۔ ان سبھی مثنویوں کو ہمیں دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ تیسری جو صنف ہے وہ ہمیں دیکھنی ہے مرثیے کی۔ مرثیہ جو لفظ بنا ہے رسا سے، اور مرثیہ ہمیں پتہ ہے عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیے کے 8 اجزاء ترکیبی ہوتے ہیں، جیسے چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین۔ ان 8 اجزاء ترکیبی کو ہمیں سمجھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں دیکھنا ہے مرثیے کا فن کیا رہا ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی، اردو کے اہم مرثیہ نگار شاعر کون ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں مرثیے کے اندر کون کون سے شاعر نظر آتے ہیں، جیسے ہیں مرزا ببر علی انیس۔ انیس کا جو مرثیہ ہے نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری۔ دبیر کا پورا نام تھا مرزا سلامت علی دبیر، اور ان کا مرثیہ ہے زخیم دہاڑتا ہوا نکلا کچھار سے۔ تیسرا ہے مرزا غالب کا مرثیہ عارف، کیونکہ کئی بار وہ اس طرح سے سوال دیتا ہے کہ آپ کو مرثیے کے کچھ بند دے گا یا کچھ مصرے دے گا اور وہ یہ پوچھے گا کہ کس کا مرثیہ ہے یا یہ کون سا مرثیہ ہے۔ اور جمیل مظہری کا مرثیہ ہے جنبش سے میری خامۂ افسو تراز کی۔ تیسری یونٹ ہے اردو غزل کے بارے میں، اس میں آپ کو پڑھنا ہے غزل کا فن اور ارتقا، غزل کے اہم غزل گو شعراء اور ان کی شاعری۔ اس میں شامل ہے ولی دکنی، میر تقی میر، مرزا غالب، مومن، شاد عظیم آبادی، حسرت موہانی، فانی بدایونی، جگر مراد آبادی، اصغر گونڈوی، یگانہ چنگیزی، فراق گورکھپوری،
مجروح سلطان پوری، کلیم عاجز، شہریار اور عرفان صدیقی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے جو شعری مجموعے ہیں ان کے نام یاد رکھنے ہیں۔ جیسے مجروح کا جو ایک مجموعہ ہے وہ ہے غزل، تو کئی بار وہ یہ سوال دیتا ہے کہ غزل کس کا شعری مجموعہ ہے۔ ساتھ ہی اس سلیبس میں ہمیں بریکٹ میں دیا ہوا ہے کہ ردیف الف بے اور یہ کی غزلیں پڑھنی ہے، یعنی ہمیں خاص طور سے بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں کیا کیا چیز پڑھنی ہے اور کیا چیز چھوڑنی ہے۔ تو اس میں جو جو ردیف بتائے گئے ہیں، جو جو ورڈ آپ کو بتائے گئے ہیں، وہی والی غزلیں آپ کو خاص طور سے پڑھنی ہیں۔ چوتھی جو یونٹ ہے وہ ہے اردو نظم کے بارے میں۔ نظم ہم سب کو پتہ ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے لڑی میں موتی پرونا۔ اس میں ہمیں پڑھنا ہے نظم کی صنفی شناخت، یعنی نظم کس کس طرح کی ہوتی ہے، نظم ہوتی کیا ہے، نظم کا آغاز کیسے ہوا اردو میں۔ پر آبادی جنہیں عوامی شاعر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور نزید کی نظمیں ہیں مفلسی، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ۔ دوسرے ہیں محمد حسین آزاد، آزاد کی نظمیں ہمیں پڑھنی ہے شب قدر، صبح امید۔ تیسرا ہے الطاف حسین حالی، حالی کی نظمیں ہیں نشاط امید، برکھا رت، مناجات بیوہ۔ اسماعیل میٹھی کو بچوں کا شاعر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت ساری نظمیں بچوں کے لیے لکھی ہے۔ ان کی نظمیں ہیں خدا کی صنعت، آثار سلف۔ اکبر الہ آبادی جن کی نظمیں ہیں فرزی لطیفہ، برق کلیسا اور دربار دہلی۔ اس کے علاوہ ہے برج نارائن چکبست کو وطنی شاعر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت ساری نظمیں، یا یہ کہے کہ زیادہ تر نظمیں صرف وطن کے لیے ہی لکھی ہے۔ ان کی نظمیں ہیں رامائن کا ایک سین، خاک ہندی، حب وطن۔ اور خاک ہندی والی جو نظم ہے اس کا نام بار بار ہمیں دیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ اس کے شاعر کون ہیں۔ اقبال کا نام پورے نیٹ کے ایگزام میں آپ کو ضرور کہیں نہ کہیں نظر آئے گا کیونکہ ان کے اوپر سوال ضرور بنتا ہے، چھوٹتا نہیں ہے۔ ان کی جو نظمیں شامل ہیں وہ ہے لالہ سیراہی، شعائے امید، ساقی نامہ، ذوق و شوق، لینن خدا کے حضور میں۔ جوش کی جو نظمیں شامل ہے وہ ہے کسان، جنگل کی شہزادی، شکست زندہ کا خواب۔ میراجی کی جو نظمیں ہیں وہ ہے کلرک کا نغمہ محبت، جاتری، سمندر کا بلاوا۔ فیض کی جو نظمیں ہیں وہ ہے تنہائی، صبح آزادی، مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ۔ اختر الایمان کی نظمیں ہیں ایک لڑکا، پگڈنڈی، باز آمد۔ مخدوم محی الدین کی ہے چاند تاروں کا بن، حویلی، انقلاب۔ نون میم راشد جنہوں نے آزاد نظم کے اندر بہت سارے یہ کہے کہ کام کیے ہیں، تو ان کی نظم ہے حسن کوزہ گر۔ ساحل لدھیانوی کی ہے چکلے، تاج محل، گریز۔ شفیق فاطمہ شیرہ کی ہے بازیابی اور بازگشت۔ پانچویں یونٹ ہے داستان، اردو داستان اور ڈرامہ، یعنی اس میں ہمیں پڑھنا ہے داستانوں کے بارے میں اور ڈرامے کے بارے میں۔ اس میں ہمیں پڑھنا ہے داستان کا فن اور روایت، اردو کی اہم داستانیں جیسے سبرس ہے، رانی کیتکی کی کہانی ہے، فسانہ عجائب ہے، کربل کتھا، باغ و بہار اور بوستان خیال۔ اس کے علاوہ ہمیں پڑھنا ہے ڈرامے کے فن کے بارے میں، اور ڈرامہ کب کیسے وجود میں آیا اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اردو کے اہم ڈرامہ نگار جیسے امانت لکھنوی، امتیاز علی تاج، محمد حسن، آغا حشر کاشمیری، حبیب تنویر، ان سبھی ڈراموں کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے، اور ان ڈراموں کے اندر جو جو کردار ہیں ان کے نام کیا ہے، ان کے کام کیا ہے، ان سبھی کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے۔ جو آپ کی 6 یونٹ ہے وہ ناول اور افسانے کے اوپر ہے۔ اس میں ہمیں پڑھنا ہے ناول کا فن
اور آغاز و ارتقاء، اردو کے اہم ناول نگار کون کون ہے، یہ جیسے پنڈت رتن ناتھ سرشار کا جو ناول ہے فسانہ آزاد، اس سے کئی بار سوال بنتا ہے کہ فسانہ آزاد کس اخبار میں کس وار شائع ہوتا تھا۔ عبدالحلیم چرر کا ناول ہے فردوس بری، گودان جو پریم چند کا ناول ہے، اور پریم چند سے بھی ایک یا دو سوال ضرور بنتے ہیں۔ بیدی کا ناول ہے ایک چادر میلی سی، شوکت صدیقی کا ناول ہے خدا کی بستی، اور انتظار حسین کا ناول ہے بستی۔ نذیر احمد کا ناول ہے توبۃ النصوح، اور نذیر احمد کو اردو کا پہلا باقاعدہ ناول نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کا پہلا ناول 1869 میں منظر عام پر آیا، جس کا نام تھا مرات العروس۔ اس ناول کے اندر نذیر نے بہت ہی نصیحت سے کام لیا ہے، یا یہ کہے کہ عورتوں کی یا بچیوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں صغرا اور کبریٰ دو کردار ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں پڑھنا ہے مرزا ہادی رسوا کا امراؤ جان ادا۔ امراؤ جان ادا کو کسی بھی حالت میں اسکپ نہیں کرنا ہے، اس کے سارے کردار ہمیں دیکھنے ہیں۔ عصمت چغتائی کا ناول ہے ٹیڑھی لکیر، قرۃ العین حیدر کا ہے آگ کا دریا۔ آگ کا دریا ناول 1959 میں منظر عام پر آیا، اور اس ناول کے کردار ہمیں ٹھیک سے دیکھنے ہیں، یعنی سمجھنے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں پڑھنا ہے عبداللہ حسین کا ناول اداس نسلیں، اور الیاس احمد گدی کا ناول ہے فائر ایریا۔ افسانے کا فن پڑھنا ہے، اس کا آغاز و ارتقاء پڑھنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ اردو افسانے کا باقاعدہ جو پہلا افسانہ نگار مانا جاتا ہے، جنہوں نے باقاعدہ طور پر افسانے لکھے ہیں، جنہوں نے دیہاتی زندگی کو اپنے افسانوں میں شمار کیا ہے، اور کسانوں کو اپنے افسانوں کا، اپنی سٹوریز کا ہیرو بنایا ہے، وہ کون ہیں؟ تو یہ ہے منشی پریم چند، اور پریم چند کا اصل نام ہم سبھی کو پتہ ہے دھن پت رائے ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پڑھنا ہے اردو کے اہم افسانہ نگار اور ان کے افسانے۔ یہاں افسانہ نگار دیے ہوئے ہیں، اور ان کے جو افسانوی مجموعے ہیں وہ دیے ہوئے ہیں۔ افسانوی مجموعوں کو سب سے اچھی طرح سے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ایک افسانوی مجموعے کو لیں، یا آپ چاہے تو انہیں ریختہ پر نکالیں۔ اس کے بعد ان افسانوں کو، یعنی جو افسانے ان مجموعوں میں شامل ہیں، انہیں 1 بائی 1 کر کے لکھے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ایک افسانے کے اندر، ایک افسانوی مجموعے کے اندر کتنے افسانے شامل ہیں، کیونکہ کئی بار وہ یہ پوچھ لیتا ہے کہ پریم چند کا جو افسانوی مجموعہ ہے واردات، اس میں کتنے واردات کے اندر کتنے افسانے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں دیکھنا ہے سعادت حسن منٹو کا ٹھنڈا گوشت، کرشن چندر کا ہم وحشی ہے، راجندر سنگھ بیدی کا اپنے دکھ مجھے دے دو، عصمت چغتائی کا جو مجموعہ ہے وہ ہے چونٹے، خواجہ احمد عباس کا ہے ایک لڑکی، قرۃ العین حیدر کا ہے روشنی، سہیل عظیم آبادی کا ہے الاؤ، جیلانی بانو کا ہے راستہ بند ہے، سریندر پرکاش کا جو مجموعہ ہے وہ ہے بچوکا، اور الیاس احمد گدی اور اقبال مجید کے جو افسانوی مجموعے ہیں وہ ہے بابا لوگ اور تماشا گھر۔ کئی بار اس نے آپ کے اس پیپر میں ڈائریکٹ یہ بھی پوچھا ہے کہ راستہ بند ہے کس کا افسانوی مجموعہ ہے، تو اگر آپ نے اچھے سے سلیبس کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، تو آپ بآسانی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 8ویں یونٹ ہے وہ تنقید و تحقیق کے حوالے سے ہے، اور تنقید و تحقیق ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے جو مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر بچوں کو تھوڑا ہارڈ لگتا ہے، تھوڑا ڈیفیکلٹ لگتا ہے۔ اس میں ہمیں پڑھنا ہے تنقید کی تعریف اور اس کی اہمیت۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تنقید کو پڑھنے کے لیے ہمیں بہت ہی کھلے ذہن کا استعمال کرنا ہوگا، بہت ہی سمجھ بوجھ کے ساتھ ہمیں تنقید کا ٹاپک پڑھنا ہوگا۔ تذکروں کی تنقید یا تنقیدی اہمیت ہمیں پڑھنی ہے، مشرقی تصور تنقید کیا تھا اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا ہے، اور ہاں اس میں عربی، فارسی، سنسکرت
اور مغربی جو تصور نقد ہے ان کو بھی ہمیں شامل کرنا ہے. جیسے عربی شعریات میں ہمیں پڑھنا ہے سلام العجمی کو، ابن قتیبہ کو، قدامہ ابن جعفر کو، ابن رشید، ابن خلدون، عبد القادر جرجانی. یعنی ان کو ہمیں پڑھنے سے مطلب یہ ہے کہ ان کی جو تصانیف ہے، ان کی جو کتابیں ہیں انہیں یاد ہمیں کرنا ہے کہ ابن قتیبہ کی کون کون سی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہے، یا قدامہ ابن جعفر کی کون کون سی کتابیں ابھی تک پبلش ہو چکی ہے. فارسی شعریات میں ہمیں پڑھنا ہے امیر کے کاؤس کو، ابن سکندر کو، ابن قابوس کو، رشید الدین وطوات کو، شمس کیس رازی کو، عروضی سمرقندی کو. اس کے علاوہ سنسکرت کے اندر جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے بھرت منی. بھرت منی کا جو یعنی بھرت منی کے حوالے سے جو وہ سوال پوچھتا ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ ہندی کے اندر یا سنسکرت کے اندر رس کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے. تو رس کا نظریہ پیش کرنے والے تھے بھرت منی. یا کئی بار وہ رس کی جو قسمیں ہیں اس کے بارے میں بھی پوچھتا ہے کہ وہ کتنی ہوتی ہے، کون کون سے رس ہوتے ہیں. مغربی تصور نقد میں ہمیں پڑھنا ہے افلاطون کو، ارسطو کو، لانجائنس کو، آئی اے ریچرڈس کو، میتھیو آرنلڈ کو، ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ. اور دبستان تنقید بھی ہمیں دیکھنے ہیں کہ جمالیاتی تنقید میں کون کون سے تنقید نگار شامل ہے، یا نفسیاتی تنقید کیا ہوتی ہے، اس کے اندر کون کون سے تنقید نگار آتے ہیں، یا پھر سائنٹیفک تنقید کیا ہوتی ہے اور اس زمرے کے اندر یا سائنٹیفک تنقید کرنے والے تنقید نگار کون کون ہے. تنقید کے ٹاپک میں سے آپ کو بہت سارے سوال پیپر میں دیکھنے کے لیے ضرور ملیں گے. اس کے علاوہ ہمیں پڑھنا ہے اردو کے اہم ناقدین. اردو کے اہم ناقدین تو اس میں آتا ہے محمد حسین آزاد، حالی، امداد امام اثر، شبلی، احتشام حسین، کلیم الدین احمد، آل مسرور، محمد حسن، شمس الرحمن فاروقی، گوپی چند نارنگ، شکیل الرحمن، وزیر آغا، مجنو گورکھپوری اور شبیہ الحسن. ان تنقید نگاروں کی ہمیں کئی بار کتابیں دیکھنے کے لیے ملتی ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ لفظ اور معنی کس کی کتاب ہے. تو لفظ اور معنی جو کتاب ہے وہ ہے شمس الرحمن فاروقی کی. تو بیسکلی ہمیں پڑھنا ان کی کتابوں کو ہے. ان کی کتابوں کے اندر ہم اتنا ڈیپلی نہیں پڑھ پائے تو ہم صرف نام یاد کر سکتے ہیں ان کی کتابوں کے، کیونکہ وہ جو دیتا ہے پیپر میں وہ نام ہی دیتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں پڑھنا ہے تحقیق کی کیا اہمیت ہوتی ہے، تحقیق اور تنقید کا باہمی رشتہ کیا ہے، اصول تحقیق کا طریقہ کار کیا ہے. اور ہمیں پڑھنا ہے اردو کے اہم محققین کون سے ہیں. اچھا، تحقیق کرنے والے کو تو ہم کہتے ہیں محقق، اور جو تنقید کرنے والا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں تنقید نگار. تو محقق ہمیں پڑھنے ہیں محی الدین قادری زور، قاضی عبدالودود، مولوی عبدالحق، امتیاز علی عرشی، رشید حسن خاں، گیان چند جین اور جمیل جالبی. ان سبھی کی کتابوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ ہر ایک مصنف کی کوئی ایک یا دو ایسی کتابیں ضرور ہوتی ہے جو اس کی شاہکار ہوتی ہے، جو لوگوں کے اندر یا قاری کے اندر بہت زیادہ مشہور ہوتی ہے. 8ویں جو یونٹ ہے اس میں ہمیں پڑھنا ہے غیر افسانوی نثر کو. غیر افسانوی نثر میں ہم جانتے ہیں کہ سوانح آتی ہے، یا خاکے آتے ہیں، خود نوشت آتی ہے، مکتوب نگاری آتی ہے. تو ہمیں اس میں پڑھنا ہے سوانح اور خود نوشت سوانح کے بارے میں، اردو کے اہم سوانح نگار اور ان کی سوانح کون کون سی ہے ان کے بارے میں. جیسے کہ الطاف حسین حالی نے سوانح لکھی تھی حیات جاوید، اور حیات جاوید جو سوانح عمری ہے وہ سر سید احمد خاں کی سوانح عمری ہے جو حالی نے حیات جاوید کے نام سے لکھی. شبلی نے جو سوانح لکھی ہے وہ لکھی تھی الفاروق یا المامون، الغزالی. یہ بہت ساری سوانح ہیں جن کے نام ہمیں یاد کرنے ہیں. اردو کے اہم خود نوشت سوانح نگار کون کون ہیں؟ جیسے اختر الایمان ہیں، ان کی خود نوشت سوانح ہیں. خود نوشت کہتے ہیں آٹو بایوگرافی کو، یعنی خود سے لکھی ہوئی سوانح.
اس آباد خرابے میں عالم سرور کی ہے خواب باقی ہے، اور مسعود حسین خاں کی ہے ورود مسعود۔ اس کے علاوہ اس میں ہمیں پڑھنا ہے اردو میں مکتوب نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء۔ مکتوب نگاری میں سب سے جو مشہور نام ہے وہ مرزا غالب کا آتا ہے، تو اس میں ہمیں مرزا غالب کے خطوط کو بھی تھوڑا بہت نظر میں رکھنا ہے، کیونکہ کئی بار وہ 4-5 لائنیں دے کر خطوں کی اور ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ یہ خط غالب نے اپنے کس دوست کے لیے لکھا تھا، اور غالب کے کتنے خطوط کے مجموعے آ چکے ہیں۔ جیسے ان کا پہلے خطوط کا جو مجموعہ ہے وہ عود ہندی ہے، اس کے علاوہ ان کا اردو مولا آ چکا ہے، خطوط غالب آ چکا ہے، اور ہاں ایک اور جو خطوط نگار ہے وہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد مکہ معظمہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور جب یہ قلعہ احمد نگر کی جیل میں بند تھے، کیونکہ یہ سوال ابھی RPSC میں حال ہی میں آیا ہے کہ ابوالکلام آزاد نے کس جیل میں رہ کر کے غبار خاطر کے جو خطوط ہیں وہ لکھے تھے، تو انہوں نے قلعہ احمد نگر کی جیل میں رہ کر کے غبار خاطر خطوط لکھے تھے، اور کس کے نام لکھے تھے، تو وہ تھے ان کے دوست حبیب الرحمن خاں شیروانی۔ اس کے علاوہ ہمیں پڑھنا ہے اردو میں مضمون نگاری کیسے آئی، اس کا آغاز کیسے ہوا، اردو کے اہم مضمون نگار کون کون ہیں، جس میں مضمون نگاروں میں سب سے بڑا نام آتا ہے سر سید احمد خاں کا۔ سر سید احمد خاں 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے جو مشہور یا یہ کہے کہ بہت کامیاب مضامین ہیں وہ ہے اپنی مدد آپ، 8واں جو ہے پوائنٹ اس میں آپ کو پڑھنا ہے اردو میں انشائیہ نگاری کیا ہوتی ہے، انشائیہ نگاری کا فن کیا ہوتا ہے۔ انشائیہ نگاری کے حوالے سے ایک سوال یہ آتا ہے کہ دماغ کی ترنگ کس صنف کو کہا جاتا ہے۔ دماغ کی جو ترنگ کہا جاتا ہے وہ انشائیہ کو ہی کہا جاتا ہے، اور انشائیہ کی ایک اس کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہوتی ہے۔ انشائیہ نگار بالکل آزاد ہوتا ہے، اسے جب چاہے جیسے چاہے کسی بھی جملے کو کیسے بھی لکھنے کی آزادی ہوتی ہے، بس یہ ہے کہ وہ مختصر ہو، شگفتہ ہو، قاری کو اسے پڑھ کر تھوڑا اچھا محسوس ہو۔ اردو کے اہم انشائیہ نگاروں کو بھی ہمیں پڑھنا ہے، جیسے ہے سجاد حیدر یلدرم، کنہیا لال کپور، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، احمد جمال پاشا اور مشتاق احمد یوسفی۔ سجاد حیدر یلدرم کا جو انشائیہ ہے سلیبس میں وہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ کنہیا لال کپور کا ہے غالب جدید شعراء کے محفل میں اور چینی شاعر۔ رشید احمد صدیقی کا ہے چارپائی اور وکیل صاحب۔ ابھی حال ہی میں ایک سوال آیا کہ چارپائی کس کا مضمون ہے، تو چارپائی رشید احمد صدیقی کا ہے۔ پطرس بخاری کا جو انشائیہ ہے وہ ہے لاہور کا جغرافیہ، سائیکل کی سواری، اور جمال پاشا کا جو ہے وہ ہے کپور کا فن، شامت اعمال۔ اس کے علاوہ مشتاق احمد یوسفی کا جو شامل ہے وہ ہے جنون لطیفہ اور گھر میں آنا مرغیوں کا۔ ایک اور پوائنٹ جو ہمیں خاکہ نگاری غیر افسانوی نثر کے حوالے سے پڑھنا ہے وہ ہے اردو میں خاکہ نگاری کا فن۔ اردو میں خاکہ نگاری کی جیسے ہی بات آتی ہے ایک نام ہمارے سامنے آتا ہے جو ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا۔ مرزا فرحت اللہ بیگ کو اردو کا پہلا خاکہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے استاد جو مولوی نذیر احمد تھے ان کا خاکہ لکھا تھا، نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانیں۔ اسے ہمیں تھوڑا بہت دھیان رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اردو کے جو اہم خاکہ نگار ہے جیسے کہ مولوی عبدالحق ہے، ان کا خاکہ ہے نامدیو مالی، رشید احمد صدیقی کا ہے کندن، فرحت اللہ بیگ کا ہے نذیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی۔ سفر نامے بھی غیر افسانوی نثر میں ہی آتے ہیں، تو ہمیں سفر ناموں پر بھی نظر کرنی ہے، جس میں ہمیں پڑھنا ہے سر سید کا جو سفر نامہ ہے مسافران لندن، ابن انشا کا سفر نامہ ہے ابن بطوطہ کے تعقب میں، شبلی نعمانی کا سفر نامہ ہے سفر نامہ روم و مصر، اور مجتبیٰ حسین کا سفر نامہ ہے جاپان چلو جاپان چلو۔ سفر ناموں کو اگر آپ بہت ہی ڈیپلی یا پورے سفر نامے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ صرف اور صرف نام یاد کر کے جائیں،
मोस्टली उसके नाम ही वो पेपर में आपसे पूछे जाते हैं। जो यूनिट नंबर 9 है उसमें आपको पढ़ना है उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे और तहरीकात और रुझानात। तो एक दबिस्तान हमारे सामने आता है दबिस्तान दिल्ली का, कि दबिस्तान दिल्ली के अंदर किस तरह की शायरी होती थी, जैसे वहाँ दाखिलियत थी, दर्द व गम था। फोर्ट विलियम कॉलेज कब आया ये हमें पढ़ना है। दबिस्तान लखनऊ के बारे में हमें पढ़ना है। दबिस्तान लखनऊ में हमें खारजियत नज़र आती है, ऐशो इशरत का माहौल नज़र आता है। फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर कायम हुआ था और 1854 के अंदर ये बंद हो गया था। दिल्ली कॉलेज का सवाल जब भी वो देता है तो वो मास्टर रामचंद्र के ताल्लुक़ से ही देता है। तो दिल्ली कॉलेज का जब भी वो किसी मास्टर के बारे में पूछे और आपको ऑप्शन में मास्टर रामचंद्र नज़र आए तो आप बेझिझक मास्टर रामचंद्र लगा कर ही आए। इसके अलावा दारुल तर्जुमा उस्मानिया किससे संबंधित है ये हमें देखना है। उर्दू में इस्लाह ज़बान की रिवायत में कौन कौन शामिल थे वो, उर्दू एहाम गोही क्या है, उर्दू अदब में रोमानी तहरीक क्या होती है, अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़, जदीदियत क्या होती है और माबाद जदीदियत में कौन कौन सी रिवायात आई है वो हमें देखनी है। आखिरी और 10वीं यूनिट जो हमें देखनी है वो है उर्दू की दीगर शेरी और नसरी असनाफ़ हियतें, यानी दूसरी कौन कौन सी हियतें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उर्दू में पाई जाती है। तो वो है रुबाई की तारीफ़ हमें देखनी है। रुबाई का बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है, उससे बाहर आपके सवाल 100% है कि नहीं जाएंगे, इसलिए रुबाई की आप एक वीडियो ज़रूर देख लें मेरी। इसके अलावा हमें पढ़ना है कता जो 4 लाइन का होता है। शेर आशोब वो होता है जिसमें किसी शहर की बदहाली या किसी शहर के अहम मसले को पेश किया जाता है वो चीज़। रेख्ती हमें देखनी है वास्वाख्त, तज़मीन, मुतज़ाद, मुस्तज़ाद, मुसल्लस, मुरब्बा। मुखम्मस में 5 मिसरे होते हैं, मुसद्दस में 6 मिसरे होते हैं। मुसम्मत हमें देखना है मुशमन। गीत क्या होता है, तो गीत के बारे में गीत कॉमनली ये देखा जाए तो गीत गाती है औरतें, जिसमें औरतों के जज्बात को शामिल किया जाता है। 4 बेत क्या होती है, हाइको क्या होती है, तराइले क्या होता है। तराइले बेसिकली हम देखें तो ये जापानी सिन्फ है। और सलासी, तबसरा, रिपोर्टाज, पेरोडी, इन सभी चीज़ों की हमें तारीफ़ याद करके जाना है। इसके अलावा हमें देखना है तर्जुमा, फ़न और रिवायत। तर्जुमे के फ़न क्या है, इसकी रिवायत क्या रही है, और रेडियो फ़ीचर क्या होता है, इदारिया निगारी, कॉलम निगारी, मंज़र नामा। इन सभी चीज़ों को हमें पूरा कवर करना है, तभी जाके हम आसानी से हमारा नेट निकाल सकते हैं। अगर आपका एक बार नेट नहीं होता है कोई बात नहीं, 2 बार नहीं होता है कोई बात नहीं, लेकिन आप 3rd या 4th राउंड में इसे ज़रूर क्लियर करें। और आप तभी क्लियर कर सकते हैं जब आपने अच्छे से सिलेबस को समझा है और पढ़ा है। इस तरह आज हमने पूरा सिलेबस कवर कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी है, कुछ और समझना है, कोई टॉपिक समझना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।